بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، آج میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے۔ صدارتی نظام چاہتے ہیں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ اسلامی صدارتی نظام چاہتے ہیں، کچھ لوگ خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہیں اور کچھ لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، یعنی کہ اسلامی شرعی انصاف چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں وہ قرآن کا نظام کہتے ہیں۔ جی قرآن کا نظام ہونا چاہیے، یہ جو نظام ہے ہمارا یہ ایک انگریزی نظام ہے، عدالتی نظام بھی جو ہمارا ہے یہ ایک انگریزی نظام ہے، تو ہمیں اس سے وہ فوائد نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے بطور مسلمان۔ ناظرین، یہ جو گفتگو ہے اسلامی صدارتی نظام کیسے آئے گا، کیا ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، یہ گفتگو میں اس حوالے سے آپ سے کروں گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین، ہمارے ملک کو بنے ہوئے تقریباً 74 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے 74 سال میں آج تک سچ بولنا نہیں سیکھا۔ دودھ میں ہم پانی ڈالتے ہیں، چیزوں میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے متمنی ہیں کہ ہمارا نظام اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی نظام کا جب نفاذ کریں گے تو ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے، ہم لوگوں کو کوڑے ماریں گے۔ یہی پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو جرائم یا جرم یا اخلاقی برائیاں تو ہم نے چھوڑنی نہیں ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو چور ہے جب وہ جیل سے رہا ہوتا ہے تو اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جیل کاٹتا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا سیاستدان بنتا ہے۔ ہم شریف آدمی کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے، شریف آدمی کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے بطور مسلمان آج تک کوئی بھی کام جو غلط ہے دنیا میں وہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہم اگر اس ریاست کے اوپر ایک حاکم کو اسلامی شرعی قوانین کے ساتھ بٹھا لیں گے، کیا ہم اخلاقی برائیاں چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارے اندر جو بہت سارے دھوکہ دہی اور نظام اور اس طرح کے معاملات ہیں کیا ہم یہ چھوڑ دیں گے؟ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے جو میرے نزدیک کہ آج تک ہم نے جتنے بھی اجتماعات، اسلامی اجتماعات، ہمارے حج کے بعد، ہمارے جمعے کے بعد، ہماری عیدین کے بعد، ہماری نمازوں کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ عموماً ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ یہود و نصارہ اغیار ان کو نیست و نابود فرما دے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی فرما، یا پاکستان کو ترقی فرما۔ یا ناظرین، نہ تو ہمیں آج تک وہ ترقی ملی ہے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی جو ترقی ہم چاہتے ہیں، نہ ہم نے مذہبی ترقی لی ہے، نہ ہم نے اخلاقی ترقی لی ہے، نہ ہم نے سائنسی ترقی لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے خلاف ہم بد دعا کر رہے ہیں وہ بھی تباہ نہیں ہوئے، وہ بھی تباہ و برباد نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں اپنی دعا کو بدل لینا چاہیے۔ ناظرین، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نماز غلط پڑھتے ہیں یا ہم نماز چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اس میں اور بہتری لانی چاہیے، لیکن ہم جو نماز، حج، اپنے جمعے کے اجتماعات کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں، میں پچھلے ادوار کو نہیں بات کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم جب سے یہ پاکستان وطن عزیز ہم نے بنایا ہے، 74 سال ہو گئے، کیا ہم نے اس وقت سے جو دعائیں مانگی ہیں اس لحاظ سے کیا وہ پوری ہوئی ہیں؟ وہ اصل میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہماری دعائیں پوری نہیں ہوئیں تو پھر ہمیں دعا کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیا ناظرین، جو ہم یہود و نصارہ، ہم اپنے دشمن، ہم دشمنان اسلام یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے جو دعائیں مانگتے ہیں، میں قطعاً ان کی فیور میں نہیں ہوں، میں اپنی فیور میں ہوں کہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ آج تک اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ہمیں دعا کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم دعا مانگتے ہیں باری تعالیٰ اسلام کو
دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، وطن عزیز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دشمنان اسلام کو یا جو یہود و نصارہ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ میرا مقصد جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نہ آج تک وہ نیست و نابود ہوئے، نہ ہم ستاروں کو چھو سکے۔ ہمیں کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دعا کو اس طرح کر لیں کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے ان کو ترقی مطلب دی ہے، جس طرح ان کی ترقی ہوئی ہے، ہمیں بھی اس طرح کی ترقی نصیب فرما۔ اب اس پہ دو باتیں سننے والے کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے مذہبی طبقہ کہ جی ان کی مادی ترقی ہے، وہ جو اغیار ہیں، غیر مسلم ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ مادی ترقی کے لحاظ سے بلندیوں پہ ہیں۔ مادی ترقی سے یہی ہو سکتا ہے سائنس کی ترقی، پیسے کی ترقی، سہولیات، گاڑیاں، عیش و عشرت، لگژری، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ نہیں کی۔ ہم نے کیا؟ ہم نے تو صرف سائیکل ہی بنایا ہے نا، سراب سائیکل۔ ہم نے تو اس سے آگے مادی ترقی تو کی ہی نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہم نے جو دینی اور مذہبی ترقی کی ہے ناظرین، وہ ہم نے کیا کی ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ چلو ہم نے مادی ترقی نہیں کی، ہم یورپ، اسرائیل یا مطلب امریکہ کا مقابلہ، یہود و نصارہ کا مقابلہ مادی ترقی میں نہیں کرتے، یہ ہم کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ مادی ترقی ہے، اس کا دین سے حصہ کوئی نہیں ہے، مسلمان کو اس کی ضرورت نہیں ہے شاید مذہبی طبقے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو اسلامی اور اخلاقی ترقی کی ہے، کیا ہم امریکن، یورپین یا جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے معاشرے ہیں غیر مسلم، کیا ہم ان سے سچ زیادہ بولتے ہیں؟ بطور پاکستانی ہمیں سوچنا پڑے گا، کیا ہم ان سے سچ زیادہ بولتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر جو ہم کوئی بندہ ملاوٹ نہیں کرتا؟ کیا ہم ماشاءاللہ بسم اللہ ملک شاپ نام رکھ کر دودھ میں پانی نہیں ڈالتے؟ کیا ہم ماشاءاللہ جنرل سٹور بنا کر دو نمبر چیزیں نہیں بیچتے؟ کیا ہم نے دھوکہ دہی چھوڑ دی ہے؟ یعنی اگر ہم اپنی اخلاقی اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی جائیں کہ جناب ہم نہیں مانتے ان کی مادی ترقی کو، تو بھائی ہم نے جو اسلامی اور اخلاقی ترقی کی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ ناظرین، یہ ہیں ہمارے مسائل۔ جتنی دیر ہم اپنی اخلاقی تربیت کو بہتر نہیں کریں گے، ہمارے ملک میں نظام شریعت آ جائے، نظام قرآن آ جائے، صدارتی اسلامی نظام آ جائے، کوئی بھی نظام آ جائے، ہمارے لیے بے معنی ہوگا۔ اگر ہم زبردستی لوگوں کے اوپر کوئی بھی اسلامی شرعی نظام نافذ کریں گے تو ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، چوری کی صورت میں ہم لوگوں کو کوڑے مار سکتے ہیں، بڑی بڑی سزائیں دے سکتے ہیں، لیکن اس معاشرے کو سدھارنا سزاؤں سے نہیں سدھارا جاتا۔ معاشرے کو جب بھی سدھارا جاتا ہے وہ ایجوکیشن سے سدھارا جاتا ہے، وہ تعلیم سے سدھارا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج سے پہلے جو کہ عمران خان نے بڑی کوشش کی ہے، 5ویں تک نظام ایک کیا، لیکن ہمارے دینی مدارس کا نظام اور تھا، اسکولوں کا نظام اور تھا، سرکاری، پرائیویٹ اور بیکن ہاؤس جیسے جو بڑے بڑے اسکول ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام جو ہیں وہ آج سے پہلے 4 سے 5 چل رہے تھے۔ ہم نے جب اپنے بچوں کو تعلیم ایک طرح کی نہیں دینی، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت بھی ایک طرح کی نہیں کر سکتے ہم، تو ہمارے یہ مسائل ہیں تعلیم کے۔ ہم جتنی دیر اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جتنی دیر ہم اپنی قوم کو تعلیم نہیں دیں گے ناظرین، اتنی دیر تک ہم کسی بھی نظام سے اچھی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرا آج کا ٹاپک۔ مہربانی آپ چینل کو جو نئے آنے والے دوست ہیں سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔